صاحبوں، میں ہندوستان جنت نشان میں متمدن آبادی سے دور ایک گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں دھڑے بندی لوگوں کی گھٹی میں پڑی تھی۔ لوگ جاہل تھے اور کینہ توز۔ میرے والدین کسی فتنہ و فساد میں شامل تو نہ تھے، ہاں انہیں کفو اور کنبے کا بڑا خیال رہتا تھا۔ ان کا پیشہ زراعت تھا، لیکن آمدنی محدود تھی۔ میری تعلیم میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے تاکہ میں اقران و اماثل میں ممتاز ہوں۔ ماں اور باپ میں محبت کے ساتھ ساتھ تفوق کا جذبہ بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ خود تنگی ترشی میں بسر اوقات کر کے بھی میری ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ان کی 15 برس کی محنت بڑھ آئی اور میں ایم اے میں اول رہا۔ ملک میں تعلیم کم تھی، جگہ جگہ ملازمت کے لیے میری طلبی ہونے لگی۔ سورت کے ایک تاجر نے 2000 روپیہ ماہوار پیشکش کی۔ والدین باغ تھے، لیکن خدا کی مرضی کہ اس سال ملک میں طاعون پھوٹا، ماں باپ نے انتقال کیا اور میں ان کی شفقت اور خدمت کے شرف سے محروم ہو گیا۔ اس صدمے نے طبیعت کو دنیا سے اچاٹ کر دیا۔ چاہا کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر خدا کی حمد و ثنا میں عمر بسر کر دوں اور اہل دنیا سے کچھ مطلب نہ رکھوں، لیکن زمانے نے دھیرے دھیرے اس زخم کو مندمل کر دیا، اور مجھے بھی خیال آیا کہ خدا تو حاجات سے بالا، صفت و ثنا سے بے نیاز ہے۔ پھر جس ذات بے ہمتا کے لیے جن و ملک، زمین و آسمان، سورج اور چاند، ستارے اور سیارے سجدہ ریز ہیں، اگر میں اس کے سامنے تا قیامت بھی سر بسجود رہوں، اس کی شان میں کیا اضافہ ہوگا؟ میرے لیے مناسب نہ ہوگا کہ میں حاجت مند مخلوق کے کام آؤں اور مشکل میں ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ خدا اس طرح خوش نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کا نام ورد زبان رہے، بلکہ اسے خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کی جائے۔ مخلوق کے کام آنا خالق کی خدمت کے مترادف ہے۔ میں نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا کہ آؤ زندگی کی ایک حقیر سی ابتدا کریں۔ علم کی جو دولت مجھے ملی ہے اس سے دنیا بھر دیں، اور فرقہ پسندی کا جو مرض ملک میں موجود ہے اس کا قلع کما کر دیں۔ چنانچہ میں نے گاؤں کے باہر ایک مسجد میں ابتدائی مکتب کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں پاس کے علاقے کے ایک زاہد شب زندہ دار نے مجھے فرزندی میں قبول کرنے پر اصرار کیا۔ اللہ جانے سسرال والوں نے کیا مصلحت سمجھی، جھٹ منگنی پٹ بیاہ کی ٹھہرائی۔ میں نے یہ سوچ کر قبول کر لیا کہ زندگی کی کٹھن منزل میں ایک اکیلا 211 ہے۔ مشترکہ کوشش سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ بیوی کو خوشی خوشی گھر لایا، لیکن جلد معلوم ہو گیا کہ بیوی کیا مصیبت ہے۔ اس نے مکتب کے اجراء کی خبر سنی، اپنے بال نوچے، میری داڑھی پکڑی کہ بھلے ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے صورت سدھارو، ورنہ کچھ چاٹ ماروں گی یا کسی طرف نکل بھاگوں گی۔ میں شماتت ہمسایہ کے خوف سے آہستہ آہستہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ آسمان سر پر اٹھاتی اور ہمسایوں کو بلاتی تھی۔ شور و شغب سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ بڑی تشہیر ہوئی۔ میں پیچھا چرا کر اندر جا لیٹا اور دروازے کو قفل لگا دیا۔ وہ تھک کر واویلا سے رکی۔ لوگ اپنے اپنے کام کاج کو چلے گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جوں ہی سر نکالا، وہ طاق میں بیٹھی تھی۔ کم بخت بولی، اچھا؟ میں بھی دبک گیا۔ جب وہ سو گئی تو میں رات کے اندھیرے میں باہر نکلا، مسجد میں جا کر قضا نمازیں ادا کیں۔ عقل نے کہا عورت مان لو، ایمان بولا کار خیر میں عجلت کروں۔ خدا کی امداد خواہ دیر سے آئے، آتی ضرور ہے۔ میں نے بھی ہارے نہ ہمت بسارے نہ رام کے مقولہ پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ صاحبوں، بعد اس نیک وقت نے اس شرط پر میرے عزم میں حائل نہ ہونا قبول کیا کہ وہ پاؤں پسار کر سوئے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے، کام کاج کوئی باندھی کر دیا کرے۔ ماننے کو تو میں مان گیا، مگر بلا معاوضہ باندھی کہاں سے لاتا؟ والد مرحوم کی ساری عمر کی محنت کی کمائی 1000 روپیہ نقد اور کچھ زمین تھی۔ 1000 کی زندگی بھر میں قیمت کیا؟ کھیتی خصم سیتی،
زمین کی کاشت گیروں سے کرائی آدھی رہ گئی، جس سے نان و نفقہ مشکل سے چلتا تھا۔ باندھی رکھنے کی استطاعت کہاں۔ ناچار میں نے سوچا کہ اپنے پاؤں دھوتی رانی باندھی نہیں کہلا سکتی، گھر کا کام کرتے مجھے کیا آر ہے۔ چنانچہ شام کو پانی لانے، رات کو چکی پیسنے لگا۔ صبح اندر باہر صفائی کرتا، آگ جلاتا، کھانا پکاتا، خود کھاتا اور اس کو کھلاتا، پھر بچوں کو سبق دینے چلا جاتا۔ مگر اس بی بی کو مجھ پر اور میرے حال پر رحم نہ آتا۔ میں نے یہ کہہ کر دل کو تسلی دی کہ نوکر، عورت اور اولاد قسمت ہی سے اچھے ملتے ہیں۔ میرا یہی مقدر تھا جو مل گیا۔ ایک دن بھادوں کی شام کو میں پانی بھرنے گیا تو مطلع صاف تھا۔ گرا برتے برتے ایک بادل سا اٹھا، گھر پہنچتے پہنچتے تیز بارش برسنے لگی۔ میرے کپڑے بھیگ کر شرابور ہو گئے۔ کپڑے بدل رہا تھا کہ ہوا لگ گئی، تپ چارائی حدت بخار سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نیک بخت گھر والی نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی۔ شاید میں کچھ بولا بڑبڑایا ہوں گا۔ رات کے 12 بجے اس نے پوچھا، کیوں، کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، بخار۔ یہ کہہ کر کہ میرے سر میں بھی درد ہے، خراٹے لینے لگی۔ قریب 3 بجے شدت عطش سے زبان تالو میں لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مصلے پر کھڑی نماز تہجد ادا کر رہی ہے۔ اس نے سلام پھیرا تو میں پکارا، ذرا پانی دینا۔ وہ اٹھی، ہاتھ اٹھائے اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اٹھ کے لے لو۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، پانی پیا اور صبر شکر کیا۔ 4 بجے میرا کندھا ہلا کر بولی کہ صبح کے لیے آٹا ہوگا تو شام کے لیے نہیں ہوگا۔ غرض یہ تھی کہ سوئے کیوں ہو، پیستے کیوں نہیں؟ میں حیران کہ الہی کس بے رحم سے پالا پڑا ہے۔ صبح ہوئی، ہلکا بخار ہوا، تیمم کیا، نماز پڑھی، پھر کچھ کسل سی تھی، ذرا لیٹ گیا۔ اس نے آج جھنجھوڑا کہ تمہیں بخار ہوگا، مجھ کو تو کوئی مرض نہیں۔ پیٹ کا دوزخ کسی نہ کسی طرح بڑھنا ہے۔ اٹھو، آگ جلاؤ، کھانا پکاؤ، یہ کام کیے سے ہوگا۔ آج جی میں آیا کہ خوب صلواتیں سناؤں، اس پر ہاتھ اٹھاؤں، گھر سے نکال دوں، مگر اس چنڈال سے ڈر آیا کہ چیخے گی، چلائے گی، محلہ بھر کو سر پر اٹھائے گی۔ جو سنے گا ہنسے گا۔ جگ ہنسائی کے خیال سے پھر خاموش رہا۔ جوں توں کر کے کھانا پکایا، اس نے کھانا کھایا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مکتب کا راستہ لیا۔